اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورۃ الذاریات کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی. جملہ 23 آیتوں پر مشتمل اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ایک مخلوق کو دین کی حقانیت کا گواہ بنایا اور پھر اس دین کا جو لب لباب ہے اس کا تذکرہ فرمایا. یہ وہ صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ ایک دوسری حیثیت سے فرمایا. سورہ قاف میں بھی آخرت کا تذکرہ تھا اور آخرت کے حق ہونے کی دلیلیں تھیں. پھر اس سورت کے اخیر میں بندوں سے مطالبہ تھا کہ نمازوں کا اہتمام کریں، دن کے آغاز پر، دن کے اختتام پر، رات کے آغاز پر، رات کے اختتام پر. اور اس کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی تھی کہ وہ ادبار السجود کہ نمازوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. نمازوں کے بعد بھی کچھ سنن ہے، کچھ نوافل ہے، کچھ اذکار ہے، ان سے بندوں کو غافل نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اختتام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جس کے اندر خوف و خشیت ہے، تقویٰ ہے، اپنی اصلاح کی فکر ہے. اسی وہ قرآن مجید سے اس کی اصلاح ہوگی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے رسول آپ اسی قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، اسی قرآن کے ذریعے سے اصلاح کا سامان باہم پہنچائیے. جو آخرت کی ناکامی سے ڈرتا ہے، بچنا چاہتا ہے اور وعید سے، جہنم کی ہولناکیوں سے گھبراتا ہے، بچنا چاہتا ہے، یہ اللہ کی کتاب اس کے حق میں نفع بخش ہوگی. جیسے کہ ہدی للمتقین بھی کہا گیا کہ یہ کتاب ہدایت
اس میں کوئی شک نہیں، سارے انسانوں کے لیے ہے، فائدہ وہ اٹھاتا ہے جس کے اندر جذبہ ہو، آخرت کی کامیابی کا جذبہ ہو، آخرت کی ناکامی کا خوف ہو۔ جو غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے تو لازمی بات ہے کلام اللہ اس پر اثر نہیں کر پاتا۔ لہذا اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا مطالبہ، اور نمازوں میں بھی فرائض کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنے کا مطالبہ، اور قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت اور قرآن مجید کے ذریعے سے اصلاح، آخرت کا احساس پیدا کرنے کا مطالبہ فرمانے کے بعد پھر اب سورۃ الذاریات آتی ہے، جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی جو بہت قابل غور ہے، اور وہ بات تمہید بنتی ہے، وہ بات راہیں ہموار کرتی ہے عقیدے آخرت کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، الدین جزا و سزا کا دن، انصاف کا دن واقع ہو کر رہے گا۔ اس حقیقت کو جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مختلف انداز میں اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو اس انصاف کے دن کا ایقان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ جو انکار کرتا ہے، جواب دہی کا احساس نہیں رکھتا، اور عقیدہ آخرت کے سلسلے میں غلط فہمیوں میں پڑا ہوا ہے، تو اس کی زندگی کیسی مختلف ہوتی ہے، یہ دونوں کرداروں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نظریاتی طور پر بیان فرمایا، پھر واقعاتی طور پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے جو آخرت کے منکر تھے۔ تو بندوں کی زندگی میں کتنا زبردست فرق پڑ جاتا ہے عقیدہ آخرت کی وجہ سے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس صورت میں پھر مطالبہ کیا گیا عبادت کا، جیسا کہ سورہ قاف میں آیا ہے، ایسے ہی اس صورت میں بھی مطالبہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ انسان کی تخلیق کا، انسان پیدا کیا گیا، اس دنیا میں جو انسان بھیجا گیا ہے تو اس کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے، اور انشاءاللہ وہ وضاحتیں آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی۔ آج جو 23 آیتیں پڑھی گئیں، ان 23 آیتوں میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بطور گواہ ایک چیز کو پیش کیا، وہ کیا ہے؟ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا۔ یہ 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں میں ایک چیز کو بطور گواہ پیش کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ وَالزَّارِيَاتِ، ذرا جو لفظ ہے عربی میں اصلاً تو کسی چیز کے بکھیرنے کے لیے آتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس آیت کی تشریح میں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ کہ الذاریات سے مراد ہوائیں ہیں، اور یہ جو ہوائیں چلتی ہیں دراصل بہت ساری چیزوں کو بکھیرتی ہیں، پتوں کو بکھیر دیتی ہیں، غبار کو بکھیر دیتی ہے، اور پھر آگے چل کے میں وضاحت کروں گا کہ اور کیا کیا بکھیر دیتی ہے۔ اسی لیے ہواؤں کے لیے یہ صفت استعمال کی گئی، وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وہ ہوائیں جو بے شمار چیزوں کو بکھیر دیتی ہیں۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، حامل اب جانتے ہیں کیری کرنا، اٹھانا، وقر بوجھ کو کہتے ہیں۔ تو ہواؤں کی دوسری صفت کا تذکرہ کیا؟ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، وہ ہوائیں جو بوجھ لاد کر لاتی ہیں، بوجھ اٹھاتی ہیں۔ بادلوں کا بوجھ کتنا بوجھ ہوتا ہے، پانی جب برستا ہے تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ
کتنا وزن ہوگا وہ پانی کا بوجھ جو ہواؤں پر سفر کر رہا ہے، دھوئے کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں میں استعداد رکھی، ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اس بوجھ کو اٹھاتی ہیں اور اٹھا کر بہت آرام سے سفر کرتے ہوئے ہمارے سر پر لے آتی ہیں اور پھر برسا دیتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، بڑی آسانی کے ساتھ چلتی ہے یہ ہوائیں۔ کوئی آپ کی سواری ہو اور ٹینکر اور اتنا پانی لے کر آ رہا ہو تو پھر آپ دیکھیں گے اس کے لیے انجنوں کا کھینچنا مشکل ہوگا، اور اس کا مسئلہ یہ ہوگا رک جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، رکاوٹیں ہوں گی۔ لیکن ہوا کا مسئلہ یہ ہے، اتنا سارا بوجھ، اس بوجھ کا مجھے صحیح اندازہ بھی نہیں ہے، اور شاید سائنسدانوں نے اس کا ویٹ بھی نہیں لگایا ہوگا، کتنے لیٹر بارش ہوئی وہ تو کچھ کہتے ہیں، لیکن کتنا ویٹ ہوگا۔ فالجاریات یسرا، لیکن ہوائیں جاری ہیں، ان کو لے کر چل رہی ہیں یسرا، آسانی کے ساتھ۔ ہوا کو کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہے، کوئی وزن کی وجہ سے ہوا نیچے نہیں دبی جا رہی ہے، پنچر نہیں ہوئی جا رہی ہے، رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے۔ فالمقسمات امرا، پھر اللہ کے فیصلے کو وہ تقسیم کرتی ہیں، بڑے بھلے انداز میں تقسیم کرتی ہیں۔ کس بستی میں برسنا ہے اللہ کے فیصلے کو نافذ کرتی ہیں، کس بستی میں نہیں برسنا ہے وہ اللہ کے فیصلے کو نافذ کرتی ہیں، اس کا حکم چلتا ہے۔ ترستا ہوا انسان اڑتے ہوئے بادلوں کو تکتا رہ جاتا ہے، اس کے سر پر سے اڑ جاتے ہیں، کہیں اور جا کر برستے ہیں، کچھ نہیں کر پاتا وہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس حکم کے پیچھے حکمتیں بھی ہیں، آگے انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا۔ اب ان 4 صفتوں کے سلسلے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی، اور حضرت عمر سے بھی مروی ہے، آپ نے بھی وضاحت فرمائی، بلکہ آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ والذاریات ذروا سے مراد کیا ہے؟ آپ نے یہی فرمایا کہ وہ ہوائیں جو بہت سے اللہ کے فیصلوں کو لے کر چلتی ہیں، یہی وہ ہواؤں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے۔ اب 2 چیزیں اور رہ گئیں، ایک تو یہ کہ بطور قسم اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور دوسرا یہ کہ حکمت کیا ہے، کیوں تذکرہ ہو رہا ہے۔ جہاں تک قسم کا تذکرہ ہے، میں عرض کر چکا ہوں اور بار بار یہ بات گزر چکی ہے کہ قسم جو کھائی جاتی ہے کسی بھی چیز کی، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی سچائی پر اس کو بطور وٹنس پیش کر رہے ہیں، بطور گواہ اور بطور شاہد عادل آپ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے، غیر اللہ حاضر و ناظر نہیں ہے اور آپ کی سچائی کی گواہی نہیں دے سکتا، اللہ کی قسم جائز ہے صرف۔ اور اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی قسم جب کھاتا ہے، اپنی چھوٹی موٹی مخلوقات کی جو قسم کھاتا ہے، ضروری نہیں وہ مخلوق مقدس ہو، اہم ہو، اس کی فضیلت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ جب ان کی قسم کھاتا ہے تو ان کو بطور ایویڈنس پیش کرتا ہے، یہ وٹنس ہے، یہ گواہ، ذرا غور کرو تم۔ اب جب قسم کا یہ کانسیپٹ انشاءاللہ یہ آپ کو والضحیٰ میں بھی ملے گا، والتین والزیتون میں ملے گا، والشمس وضحاہا میں ملے گا، اور اس کے بعد والعصر میں ملے گا، اس کانسیپٹ کو ہم ذہن میں رکھ کر آگے بڑھیں کہ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ کس چیز کی گواہی کے لیے پیش کر رہا ہے۔ ہوائیں دراصل عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ ہوائیں جو ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی سرسر چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا اپنے بیڈ روم سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، آرام کر رہے ہیں، اور ہمارے مجرم حجمے پہ بھی اس کا اثر پڑا ہوا ہے۔ یہ ہوا جہاں سکون کا ذریعہ بن رہی ہے، جہاں ہمارے لیے موجب طمانینت ہے، ہمارے لیے سامان راحت ہے، بادلوں کو لا رہی ہے، برسا رہی ہے، گرمی اس کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور ایک راحت ہے جس کی وجہ سے انسان بھی خوش ہے، چرند پرند بھی خوش ہے، اور درخت لہلہا گئے ہیں۔ یہی وہ ہوائیں ہیں، یہی وہ ہوائیں ہیں، ان میں کوئی اور گیس نہیں ڈالی جاتی ہے، یہی وہ ہوائیں ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو مصیبت بن جاتی ہیں، طوفان بن جاتی ہیں، سائیکلون بن جاتی ہے،
अब जरा उठाकर देख लीजिए, हर थोड़े दिन पे कभी हुदहुद चला आ रहा है, कभी ये साइक्लोन, कभी वो साइक्लोन, मुसीबत हो जाती है। और हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, तरक्की याफ्ता मुल्कों की जानिब जब ये हवा रुख करती है तो बस्तियों की बस्तियों को तबाह कर देती है। यही वो हवा, यही है वल मुक़स्सिमाति अमरा, अल्लाह के फैसले नाफिज करती हैं और अल्लाह के फैसलों को तकसीम करती हैं, कहाँ मुफीद बनना है, कहाँ मुज़िर बनना है। लिहाजा आप तारीख उठाकर देखिए, यही वो हवाएं हैं जिसने कौम आद को तबाह और बर्बाद कर दिया था, और यही वो हवा है जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह व कामरानी से दो चार किया। खंदक के मौके पर यही वो हवाएं हैं जो चलने लगी थी, जिसकी वजह से मुशरिकीन के पैर उखड़ गए थे और वो वापस मक्के मुकर्रमा भाग गए थे, और बगैर किसी जंग के अल्हम्दुलिल्लाह मदीने मुनव्वरा महफूज रहा। तो कभी ये हवाएं मदद बन रही है, ये कभी वबाल बन रही है, ये क्यों? ये अल्लाह ताला का हुक्म है। लिहाजा अल्लाह ताला इन हवाओं को बतौर गवाही पेश करते हुए ये इरशाद फरमा रहा है कि इन्नमा तुअदून लसादिक, ए इंसानों जो तुमसे वादा किया जा रहा है ना, जो तुमको धमकी दी जा रही है, बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला के निजाम की मुखालिफत करोगे और अल्लाह ताला के रसूलों की और उसके दीन की मुखालिफत करोगे, महाजाराई करोगे मुखालिफत में, तो फिर तुमको सजा देने के लिए जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को इस बात की कि कोई नई मखलूक लाकर या जहन्नम की आग भेजकर तुमको सजा दे। ये हवाएं तुमको सजा दे सकती हैं, ये पानी तुमको सजा दे सकता है, ये फिजाएं तुमको सजा दे सकती है। जो चीजें तुम्हारे हक में जरूरी है, नाफे है, वो तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। जरा अल्लाह के फैसलों को देखो। इस तौर पर अल्लाह ताला ने इन हवाओं का तज़किरा किया कि वज़्ज़ारियाति ज़रवा, बिखेर देने वाली हवाएं, फलहामिलाति विक़रा, बोझ को लाद कर, बादलों का बोझ वो लाद कर लाने वाली हवाएं, और बोझ की वजह से रुकावट हो जाए, चलने में उसको मुश्किल हो जाए, नहीं फरमाया फलजारियाति युसरा, बड़ी आसानी के साथ चलने वाली हवाएं, फलमुक़स्सिमाति अमरा, अल्लाह के फैसलों को तकसीम करने वाली, कि कहाँ कौन सा फैसला नाफिज करना है, कहाँ पानी बरसना है, कहाँ पानी बरसना नहीं है, कहाँ लू बनकर चलना है और कहाँ बादे सरसरी बनकर चलना है। ये अल्लाह के फैसलों को तकसीम करने वाली हवाएं ये गवाही दे रही है कि देखो, जो तुमको बतलाया जा रहा है, जो तुमसे वादे किए जा रहे हैं, और इसमें एक मफहूम ये भी है कि जो तुमको धमकाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है अल्लाह का अजाब आएगा, तो वो बताने वाला लसादिकुन, बहुत सच्चा है, फैसला नाफिज होकर रहेगा। और ये तो दुनिया में है कि अगर अल्लाह के दीन की मुखालिफत करो तो फिर दुनिया में भुगतोगे, और वह इन्न दीन लवाक़िउन, और इसके साथ कान खोल कर सुन लो, फैसले का दिन वाक़ई होकर रहेगा, इंसाफ का दिन वाक़ई होकर रहेगा, क़यामत का दिन बर्पा होकर रहेगा। शक व शुबा करने से नुकसान तुमको होगा, वो दिन डिले नहीं होगा, उस दिन के वाक़ई होने में कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद इरशाद फरमाया वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, और वो आसमान जो बड़ी मतानत के साथ पैदा किया गया। हुबुक, हबा का असलम कहते हैं कपड़े को अच्छी तरह बूंदना। कपड़े को जो बुना जाता था पिछले जमाने में, आमतौर पर वो हाथों ही से सब काम हुआ करते थे, आजकल तो बड़ी एक से एक मशीनें निकल गई हैं। तो जो कपड़ा मजबूती के साथ बुना जाता था उसको हबा का कहते थे। और आसमान के लिए जब अल्लाह ताला ने यह सिफत इस्तेमाल की तो बेशतर मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा किया कि मजबूती के साथ ये आसमान की जो चादर तान दी गई, जिसमें कहीं आपको एक खलल नहीं देखेंगे, कहीं सुराख नहीं है, कटा हुआ नहीं है, छेद नहीं है, तबाह हुआ है। और जब हम आसमान कहते हैं तो लाजमी बात है वो फिजाए बसीत है जो पूरी कायनात की तरफ फैली हुई है, वरना ये नीली नीली चीज तो कोई चीज ही नहीं है। इसका आलम यह है कि हमारी दुनिया की रोशनी और स्पेस की तारीकी, ये दोनों मिलके हमको एक नीला नीला नजर आता है, ये कोई चीज नहीं है। आसमान तो लाजमी बात है गैलेक्सीज के आगे होगा, टेलीस्कोप के आगे होगा। लिहाजा फरमाया वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, जिसने फिजा को मजबूती के साथ तान दिया। अल्लाह ताला ने
وہ آسمان بھی گواہی دے رہا ہے کہ انکم لفی قول مختلف، کہ نبیوں اور رسولوں کے مخالفین، خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین مکہ مکرمہ میں جو مخالفت کر رہے تھے، ان کا تذکرہ ہے کہ انکم لفی قول مختلف، کہ تم الگ الگ باتوں میں پڑے ہوئے ہو. کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جادوگر، کوئی کہہ رہا ہے جادو ہو گیا، کوئی ایک بات طے نہیں کر پا رہے ہیں. کبھی کیا کہتے ہیں رجل مسحور، جن کے اوپر جادو ہو گیا، کبھی کیا کہتے ہیں ساحر، جادو کرنے والا، کبھی کہہ رہے ہیں شاعر، کبھی کہہ رہے ہیں خپتی، پاگل پن ایک سوار ہو گیا ہے، آخرت لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں الگ الگ باتیں ہیں. اور آگے بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اگر معقول مخالفت ہوتی تو ایک ہی بنیاد پر ہوتی. یہ نامعقول قسم کی مخالفت ہے جس کی وجہ سے ہر شخص اپنی راگ میں راگ رہا ہے، ہر شخص اپنی بات کر رہا ہے. یؤفک عنہ من افک، اس دین سے، اس کتاب سے، اس رسول سے وہ شخص پھرا جا رہا ہے جس کو خود پھیر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا. اور یہ آپ شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں، سورہ بقرہ سے ختم اللہ علی قلوبہم کا جو اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ جب بندہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے. لہذا یہ توفیق سے محروم ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیے جا رہے تھے. قتل الخراصون، اٹکل بچوں کے تیر چلانے والے، اندازوں پر مخالفت کرنے والے، یہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. خراصون، اندازے لگا کے بات کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، وہاں علم یقین ہے، وہاں حقیقتیں ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے اندازوں سے شاعر ہوں گے، ساحر ہوں گے، مجنون ہوں گے، اندازوں سے یہ بات کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، بیس نہیں ہے. یہ اندازوں سے بات کرنے والے اور اندازوں پر زندگی بسر کرنے والے اور کہانیوں پر اور دیو مالائی قسم کی روایتوں پر اپنے دین کی بنیاد رکھنے والے ہمیشہ برباد اور ہلاک ہو جاتے ہیں. قتل الخراصون، یہ خراصون کون ہے؟ اندازوں سے زندگی بسر کرنے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، غمرہ اصلا مدہوشی کو کہتے ہیں، بے ہوشی کسی کیفیت جو چھا جاتی ہے اوپر، اس کیفیت کو غمرۃ کہتے ہیں. اور ساہون کے معنی ہوتے ہیں، عربی میں یاد رکھیے، لاہون، ساہون، غافلون. اردو میں ہم سب کا ترجمہ غفلت 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 سے کر دیتے ہیں، لیکن عربی کے اعتبار سے ہر ایک کا مفہوم الگ ہے. لاہون، لہا، الہاکم التکاثر میں جو لفظ آئے گا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کھیل میں، کسی مصروفیت میں ایسا مشغول ہو جانا کہ دوسری چیزوں کی فکر نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں، اور اس مشغلے میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ قریب میں کوئی گرا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے، قریبی عزیز، ماں باپ پریشان ہوئے جا رہے ہیں، لیکن فکر نہیں. اولاد کبھی کبھی فکر نہیں، لگے ہوئے اسی میں مشغول ہے، اس کو لہون کہتے ہیں. ساہون، سہا کے معنی ہوتے ہیں، یہ روٹ ورڈ جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نسیان کے ساتھ غافل ہو جانا، بھلا دینا، فراموش کر دینا. اور فراموش انسان کب کرتا ہے؟ کسی چیز کو جب انسان بھلا دیتا ہے تو یاد رکھیے، ہم کہتے ہیں بھلکڑ ہے، یہ بھول جاتا ہے، تو کھانا کھانا کیوں نہیں بھولتا، وہ کپڑے پہننا کیوں نہیں بھولتا؟ یاد رکھیے بھولنے کی جو صفت ہے نا، یہ نفسیاتی چیز ہے. انسان اس چیز کو بھولتا ہے جس کو اہمیت نہیں دیتا، یہ حقیقت ہے. اس چیز کو کبھی نہیں بھولتا جس کو وہ اہمیت دے رہا ہے، کبھی نہیں بھولتا. بڑے بڑے بھلکڑ ہوں گے لیکن اپنے کاموں میں آپ دیکھیے چاقو چوبند ہوں گے، وہ جہاں ان کا فائدہ ہے وہ سب سے پہلے لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، وہاں نہیں بھولتے. وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں بھول گیا تھا، نماز پڑھنا بھول گیا تھا، نیکی کرنے میں بھول گیا تھا. یہ بھول کی کیفیت اپنے پہ طاری کر کر غفلت میں پڑے رہنا، ایسی کیفیت کے لیے لفظ ساہون آتا ہے. اور غافلون وہ جامع ہے، انشاءاللہ وہ لفظ جب آئے گا، غفلت میں پڑے رہنا،
اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو اہمیت نہ دینا، اس پر غور و خوض نہ کرنا، تو وہ ایک الگ مفہوم رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا الذین هم فی غمرۃ ساہون، اندازوں پر زندگی بسر کرنے والوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مدہوشی میں پڑے ہوئے، نسیان میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دین پر غور نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بے ہوشی سی کیفیت ہے اور اس خول سے نکلنا نہیں چاہتے، بیداری، شعور اور الرٹ ہو کر دین کے معاملے پر توجہ نہیں دینا چاہتے۔ دین کے امور کو وہ بڑی بے توجہی کے ساتھ اور بڑی غفلت کے ساتھ دین کے امور کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہے یسألون ایان یوم الدین، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ یہ انصاف کا دن کب آنے والا ہے، ذرا بتائیے کب ہوگا۔ ایان اور اینا میں فرق یہ ہے کہ ایان میں ذرا اہمیت ہوتی ہے، تو یہ ایان کا لفظ سوال کے طور پر، انٹرگیٹیو ایک لفظ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، کب آنے والا ہے وہ انصاف کا دن جس کا تم بار بار تذکرہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر صاف ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، وہی ہے جو اپنے وقت پر قیامت کے دن کا اعلان کرے گا۔ لہذا یہ فرمایا کہ میں وہ دن کب ہے، جنتری میں کتنے بجے آئے گا اور کون سی صدی میں آئے گا، یہ سب بتانے کے لیے نہیں آیا۔ وہ دن آئے گا یہ طے ہے۔ اور یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ دن آ جائے گا تو ان کا کیا عالم ہوگا، یوم ہم علی النار یفتنون، یہ آگ پر جھلسائے جائیں گے، آگ پر آزمائے جائیں گے۔ یفتنون، ان کی آزمائش، ان کا امتحان یہ ہوگا کہ وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، اپنے فتنوں کا مزہ چکھو، دین کی مخالفت کرنے کا۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ دن ہے جس کے لیے تم عجلت کر رہے تھے، کب ہے کب ہے کب ہے، چکھو مزہ۔ لہذا مصیبت میں اس دن پھنس جائیں گے اور سخت سزا سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ جو آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے اور جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتا ہے، اس کی زندگی بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک اہل تقوی اس دن جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے جن میں کہ چشمے بہ رہے ہوں گے۔ جنات باغات کو کہتے ہیں، گھنے باغ کو جنات کہتے ہیں، جنتن جمع جنات، عیون عین چشموں کو کہتے ہیں، جو چشمے ہوتے ہیں اسپرنگز۔ لہذا فرمایا کہ چشمے بہ رہے ہوں گے۔ سورہ محمد میں گزر چکا ہے، شہد کا چشمہ ہوگا، دودھ کی نہر ہوگی، صاف ستھرے پانی کی نہر ہوگی، کیف آور مشروب کی نہر ہوگی، الگ الگ قسم کے چشمے ہوں گے جو بہ رہے ہوں گے۔ اور ان چشموں والی، ان نہروں والی جنت میں اہل تقوی ہوں گے۔ اور میں بار بار عرض کرتا ہوں، اور پورے قرآن مجید میں آپ دیکھتے چلے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی ایسی خوشخبری دی تو ان المسلمین نہیں فرمایا، تاکہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ تم کو فری کا پاس مل گیا، پہنچ جاؤ گے جنت میں۔ جہاں بھی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین، تقوی، اسلام کے ساتھ تقوی شرط ہے، حرام سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اس کے غضب سے بچنا، اس کے غضب سے بچنے کے جذبے کے ساتھ پھر معصیتوں سے، نافرمانیوں سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ یہ کیفیت تمہارے اندر ہوگی تب ہے یہ جنت کی نعمتیں۔ یہ کیفیت نہیں ہے اور صرف نام کے مسلمان، تو پھر کن کن مصیبتوں سے گزرے گا اور پتہ نہیں کتنی صدیوں کے بعد وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، بس وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے۔ تقویٰ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اس کی لاج رکھیں گے، اور تقویٰ ہے جس کی بنیاد پر انشاءاللہ پہل بندہ مومن جنت میں پہنچ جائے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے، حاصل کر رہے ہوں گے
وہ چیزیں جو ان کا رب ان کو عطا کر رہا ہوگا، اپنی خوشنودیاں، جنت کی نعمتیں، یہ ساری چیزیں رب عطا کر رہا ہوگا اور یہ لینے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ نعمتیں وہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیونکہ وہ اس سے پہلے بڑے نیکوکار تھے۔ تقوی ہی کی سمجھ لیجئے ایک پازیٹیو شکل ہے۔ تقوی کے معنی یہ ہے نافرمانیوں سے بچنا، محسنین کے معنی یہ ہے فرمانبرداری کرنا، دین پہ پورا عمل کرنا۔ احسان کا اردو ترجمہ تھوڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن عربی میں لفظ بہت وسیع ہے اور اس کی وسعت یہ ہے کہ جتنی ڈیوٹیز ہے، جتنی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، بحسن و خوبی آپ انجام دے رہے ہیں تو آپ محسن ہیں، حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ، اچھے سے۔ نماز اگر پڑھی جا رہی ہے تو نماز کا ایک حسن ہے، اس کا ایک جمال ہے، اس کا ایک احسان ہے، اور صدقہ دیا جا رہا ہے تو اس کا ایک احسان ہے، اس کا ایک جمال ہے، اس کا ایک حسن ہے۔ بحسن و خوبی جو اعمال انجام دیتا ہے بندہ وہ محسن ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں۔ لہذا محسن کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرض حسنہ دے دیا لہذا وہ آپ کا محسن۔ قرآنی اصطلاح میں محسن تو بہت ایک معیاری کردار ہے، اور ان محسنین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پہل جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، ان کے نام پکارے جائیں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ ان کی بڑی علامتیں ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جنت میں داخل ہونے میں جو سبقت لے جائے گا اس کی دنیا میں کچھ علامتیں ہیں۔ ایسے نہیں ہے ہر آدمی اپنے بارے میں غلط فہمی میں پڑ جائے کہ پہلے بس میں ہی سبقت کر جاؤں گا، جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ نہیں، ارشاد فرمایا چیک کر لو، چیک کرو۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ دنیا میں بھی بڑے محسن تھے، نیکوکار تھے، بحسن و خوبی زندگی بسر کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور اس کی ایک علامت ہے، اس علامت کے ذریعے سے محسن کو بہت اچھے انداز میں جانا پہچانا جا سکتا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ کم ہی سویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا، دیکھیے ما ینومون نے ارشاد فرمایا، نوم کا لفظ آپ سنتے ہیں نا، ناما ینومو۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ ارشاد فرماتا کانوا قلیلا من اللیل ما ینومون تب بھی صحیح تھا، رات کو وہ کم سویا کرتے، لیکن لفظ ارشاد فرمایا یہجعون۔ ہجع کے معنی ہوتے ہیں رات کا سونا، اور نامہ کے معنی ہوتے ہیں کبھی بھی سونا۔ کوئی فجر بعد سو گیا، کوئی دوپہر میں سو گیا۔ مطلقاً نیند کو نوم کہتے ہیں، مطلقاً نیند کا مسئلہ نہیں۔ فرمایا رات کی نیند کو قربان کرتے ہیں، رات کی نیند قربان کر کے وہ بالاسحار ہم یستغفرون، وقت سحر وہ اللہ کے دربار میں استغفار کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، تب سمجھ لو محسن نہیں ہے۔ رات کی نیند قربان کرنے والے، قیام اللیل کرنے والے، رات میں کھڑے ہونے والے، رات میں عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عبادت رات کا قیام، جس کو ہم عرف عام میں تہجد کہتے ہیں، اور وہ بھی قرآنی اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فتہجد بہ نافلۃ لک، تو تہجد کے معنی ہوتے ہیں نیند قربان کرنا اور رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت بھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں جب وحی کا آغاز ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، جب ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں تاکید کر دی تھی کہ اے نبی آپ کو رات میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ تاکید اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ رسول رات کا آدھا حصہ یا تھوڑا بہت کم یا تھوڑا بہت زیادہ اتنا آپ کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے اسلام قبول کیا، اور ان کا مجاہدہ دیکھیے کہ اس آیت کی وجہ سے صحابہ کا عالم یہ تھا کہ 5-5 6-6 گھنٹے کی تہجد پڑھتے۔ روایتوں میں آتا ہے پیر پہ ورم، نہ صرف ورم بلکہ پھر چمڑا پھٹنے لگتا ورم کی وجہ سے، یہاں تک کہ پورا سال گزر گیا، اور پورا سال گزرنے کے بعد سے حضرت جبرائیل امین دوبارہ آئے
اور آنے کے بعد سے سورت کا آخری حصہ نازل کیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا آدھی رات کا کھڑا ہونا، اور بلکہ 2/3 رات کا کھڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کر لیا، اور آپ کے لیے اور سارے صحابہ کے لیے فرمایا تخفیف کی جاتی ہے کہ تم دن میں محنت کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اور کبھی کبھی جگہوں میں جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی تجارتی سفر ہوتے ہیں، لہذا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اتنی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، آسانی کے ساتھ جتنا رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو سکتے ہو اتنا تم قیام کرو۔ لہذا یہ قیام اللیل، اتنا صحابہ عادی تھے کہ چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، قیام اللیل کو ترک نہیں کرتے تھے، اور رات میں کھڑے ہو کر ضرور تہجد کو ادا کیا کرتے تھے۔ جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک 8 رکعتیں نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور 8 رکعت ہماری نہیں جس میں پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھ لیا، دوسرے میں قل هو اللہ احد، نہیں، صحابہ فرماتے ہیں پہلی رکعت میں کبھی کبھی سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں آل عمران پڑھتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کم سے کم 1 گھنٹے کی 1 رکعت ہوتی، اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پہ ورم آتے۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا ہی، لیکن صحابہ بھی اس سلسلے میں کبھی غفلت نہیں کرتے، صحابہ بھی بہت اہتمام کیا کرتے تھے قیام اللیل کا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد کی خبر پھیلی تو میں بھی دوڑتا ہوا گیا۔ یہودی تھے وہ، نہ صرف یہودی تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، تو کہتے ہیں میں بھی دوڑتا ہوا گیا تو دیکھا مجمع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ہوا، میں بھیڑ کو چھاٹتا ہوا اور لوگوں کے درمیان سے گھستا ہوا قریب پہنچا تو دیکھا ایک نور ہے چہرے پر۔ اسی وقت میں نے قسم کھا کے کہا کہ جو یہ یہودی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹے نبی ہیں، نعوذ باللہ، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ نور بتا رہا ہے سچے رسول ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو تاکید کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کان لگا کر جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے میں نے سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے افش السلام، سلام کو پھیلایا کرو، اور وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، لوگوں کے لیے کھانا کھلانے کا انتظام کیا کرو، اور پھر تیسری بات ارشاد فرمائی وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو برقرار رکھا کرو۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہو تو تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ یہ 4 اگر صفات تمہارے اندر آ گئی تدخلوا جنت ربکم بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، آرام کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کئی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کئی حدیثوں میں، کئی صحابہ نے، بعض صحابہ نے 3 کا ذکر کیا، بعض نے یہ 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اس بات کی تاکید کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول ایسا نسخہ بتائیے کہ بس جنت میں داخل ہو جاؤں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض اسلام کے تذکرے کے بعد سے پھر تہجد کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ جب لوگ سو جائیں تو تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اور بالخصوص جب وقت سحر ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم سے بہت قریب آ جاتی ہے، گویا دنیا کے آسمان پر اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے، اور اس وقت جو بندہ مانگتا ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتا، مسترد نہیں ہوتا، اس وقت استغفار کا تم اہتمام کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بھی تہجد کی بڑی پابندی فرماتے، صحابہ کی تربیت بھی فرماتے، ارشادات کے ذریعے سے بھی ان کی تربیت فرماتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ یہ ہے وہ جنت میں سبقت لے جانے کی ادا رات میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تتجافا مضاجعہم، کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ اللہ کے ان نیک بندوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پہلو
وقت سحر بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے اس کو گڑ گڑا کر پکارتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی علامت ہے، محسنین کی علامت ہے کہ وہ وقت سحر استغفار کا بہت اہتمام کرتے ہیں، غفلت کی نیند وہ نہیں سوتے. اور سے صحابہ کا عالم یہ تھا کہ اتنا رات کو گھبرائے ہوئے سوتے، ہر گھنٹے 2 گھنٹے پر اٹھ کے وہ وقت کا اندازہ کرتے، کہیں ایسا نہ ہو تہجد قضا ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو وقت سحر فوت کر جائے اور ہم عبادت نہ کر سکیں. لہذا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رات کو اٹھے اور 100 آیتیں پڑھ لے نمازوں میں تو ارشاد فرمایا کبھی اللہ تعالیٰ کے پاس غافلین میں وہ نہیں لکھا جائے گا. اور فرمایا اگر 40 آیتیں پڑھ لے تب بھی وہ قانتین میں، قنوت جس کا تذکرہ کہا گیا، قانتین میں اس کا شمار ہوگا. آپ نے یہ فرمایا کہ کم سے کم اتنا تو کرو، 2 رکعت تو پڑھ لو، 2 رکعت تو کم سے کم پڑھ لیا کرو تاکہ غفلت کی نیند سونے والے نہ بنو. تو لازمی بات ہے جو سبقت لے جانے والے درجے اول کے، ان کا عالم تو یہ ہے اٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے 8 رکعت، ان 8 رکعتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھ لیتے کہ سحر ہونے والی ہے تو پھر 3 رکعت وتر کے پڑھ لیا کرتے. اس طرح 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو یہ تو محسنین کی علامت ہے، سبقت کر جانے والے، سابقون الاولون، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن کا عالم یہ ہوگا بغیر حساب کتاب جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اور کم سے کم دوسرا درجہ یہ ہے کہ 2 رکعت ہی پڑھ لے، 15 منٹ پہلے اٹھ جائے، 10 منٹ پہلے اٹھ جائے، 2 رکعت ادا کر لے، یہ تو کم سے کم درجہ ہے. اور پاسنگ کلاس یہ ہے کہ وہ بھی تذکرہ کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قیام اللیل کا اجر دے گا. یہ آخری درجے کی بات ہے. اب یہ بھی نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے 33% میں بھی نہیں ہے، اس سے بھی نیچے ہے. تو رزلٹ کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن، کتنی بڑی لائن میں لگنا پڑے گا اور کیا کیا بھگتنا پڑے گا وہ میں نہیں بتا سکتا. آخری درجے کی بات ہے. اتنا تو ہم کو کرنا ہی کرنا ہے کہ اس پر ہم توجہ دیں. عشاء کی نماز بغیر جماعت کے نہ پڑھے، فجر کی نماز بغیر جماعت کے نہ پڑھے. ہر حیثیت سے اہتمام کریں، ہمیشہ اہتمام کریں کہ عشاء کی جماعت مل جائے، فجر کی جماعت مل جائے. انشاءاللہ اس میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیام اللیل کا اجر ملے گا تو پھر لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے امید ہے کہ قیامت کے دن ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا. اب عالم یہ ہے کہ دعوت کی تیاری میں عشاء کی جماعت اور رات میں واپسی کی وجہ سے فجر کی جماعت دونوں کے دونوں غائب ہو رہی ہے. اب یہ تو لازمی بات ہے، تو پاسنگ کلاس سے بھی گئے گزرے ہیں. اب اس کے بعد کیسے پھنسیں گے، کیا کیا مصیبتیں ہوں گی، بس وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لہذا ہم یہ تہیا کر لیں کہ چاہے کتنی مصروفیت ہو، عشاء کی نماز ہم جماعت سے پڑھ لیں گے اور پھر یہ 50% ہو جائے گا. اہتمام کریں کہ ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں. یہ آخری درجے کی بات ہے. ورنہ اگر کم سے کم فجر میں 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کر لیں، 2 رکعت ہی صحیح پڑھ لیں، استغفار کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ برکت دے اور راہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کھولے گا کہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم کو 8 رکعت تہجد پڑھنے کی توفیق ملے گی. یہ قیام اللیل یہ دراصل محسن ہونے کی پہلی علامت ہے. وہ محسنین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جہنمیوں کے جہنم کے فیصلے تو ہوتے رہیں گے، محسنین ہمارے جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے. محسنین جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، وہ آرام کر رہے ہوں گے، وہ وہاں خوشیاں منا رہے ہوں گے. تو پہلی علامت ارشاد فرمایا قیام اللیل. دوسری علامت وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. دونوں آزمائشیں بڑی سخت ہے. رات کا اٹھنا بالخصوص آخری پہر اٹھنا بہت بڑی آزمائش ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بس اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. تو یہ پہلی علامت بھی ذرا سا آزمائشی ہے. دوسری علامت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت رکھی، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. مال کو بس میرا ہی ہے نہیں سمجھتے ہیں.
میں جیسے چاہے خرچ کر لوں، میں جیسے چاہے کھا پی کے ختم کر دوں، نہیں، وفی اموالہم، اور محسنین کا اموال ایسا ہوتا ہے، ان کی دولت ایسی ہوتی ہے، ان کا مال ایسا ہوتا ہے کہ اس میں حق ہوتا ہے للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی جو ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے، والمحروم، اور محروم کا بھی، اور محروم کی ذرا لمبی تشریح میں بھی عرض کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا مال ان کا ذاتی اور ان کا نجی خزانہ نہیں ہوتا، وہ جیسے چاہے خرچ کر لیں۔ سب سے بڑی جو انسان کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کے سلسلے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مال کو اپنی ذات کے لیے جیسے چاہے خرچ کر لوں، قیمتی ترین گاڑیاں خرید لوں، قیمتی بنگلہ بن گیا تو فارم ہاؤس ہو گیا، تو پھر اس کے بعد سے معلوم یہ ہوا کہ ادھر ادھر پیسے لگاتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ محسنین کی صفت نہیں ہے۔ محسن کی صفت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے، اور لازمی بات ہے مانگنے والا بہت ادنا درجہ ہے، مانگنے والے سے انسان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ سڑک پر نظر آ گیا، ہاتھ پھیلا دیا، کسی چوراہے پر ہاتھ پھیلا دیا، کسی سیڑھی پر بیٹھا ہوا ہاتھ پھیلا دیا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اور اس مانگنے والے سے ہٹ کر پھر جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، صلہ رحمی، وہاں تو خونی رشتے ہیں، وہاں تو انسان کو اور زیادہ خرچ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد سے ایسے ہی اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنا، یہ بھی ایک کار خیر ہے، اس پہ بھی تم کو اجر ملے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ میری شخصی دولت ہے، میں جیسے چاہے اپنے آپ پر خرچ کروں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائے حق للسائل والمحروم، محروم جس کا اردو سینس آپ سامنے رکھ لیجئے کہ جو محروم ہو گیا، کیونکہ صحابہ نے اس کی مختلف تشریحات کی، کئی وجہ سے انسان محروم ہوتا ہے۔ مثلا اچھی خاصی تجارت تھی، فلاپ ہو گئی، محروم ہو گیا، طوفان آیا، زلزلہ آیا، مصیبت آئی، کسی کلیمٹی کی وجہ سے محروم ہو گیا، بیماری آ گئی، اس کی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہیں رہ گیا، محروم ہو گیا۔ لہذا محروم ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں جس سے انسان اچھا خاصا کھاتا پیتا انسان فقیر بن جاتا ہے، اور چونکہ وہ پچھلی زندگی ایک شرافت کے ساتھ، پچھلی زندگی ایک عزت کے ساتھ بسر کر رہا تھا، اسی لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا، عام طور پر وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور وہ پھر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لا يسألون الناس الافا، لوگوں سے سوال ہی نہیں کرتا، بس تم ان کے حالات سے، ان کے چہرے سے، اس کے لباس سے تم خود پہچان لو گے۔ ایسے لوگوں پر بھی خرچ کرنا ارشاد فرمایا یہ محسنین کی علامت ہے۔ محسنین کی علامت ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، اور پھر اس میں اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ آج کی دنیا کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی ادنا خواہش کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مال خرچ کر دیتا ہے، ادنا خواہش کے لیے، چھوٹی سی خواہش ہے، اس کی تکمیل کے لیے معلوم یہ ہوا کہ اپنا کریم سرمایہ وہ خرچ کر دیتا ہے، پکنک کے لیے، کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے، سواریوں کے لیے، اور یہ نہیں سوچتا میرے پڑوس میں کیسے تڑپ رہے ہیں، یہ نہیں سوچتا میرے رشتہ داروں میں کیسے تڑپ رہے ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی دین میں، اسلام میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، کہ بندے مومن کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ مال کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت، اور اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑے وعدے فرمائے ہیں، بہت اجر کے وعدے فرمائے، اور ان وعدوں میں دو باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ ایک تو دنیا کے بارے میں وعدہ ہے، اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لب و لہجے میں، مختلف الفاظ میں، مختلف اسالیب میں اللہ کے رسول نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یاد رکھو جب تم اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرو گے تمہارا مال ہرگز کم نہیں ہوگا، برکت ہوگی، اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ آج کل کنویں وغیرہ ختم ہو گئے، بورویلز تو ہے، اسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس کنویں سے مستقل پانی نکالا جاتا تھا اس کے جھرے، سوتے جس کو کہتے ہیں، جھرے حیدرآبادی الفاظ میں، وہ منبع اور سرچشمہ وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا، پانی نکلتا ہی رہتا، نکلتا ہی رہتا۔
جس کنویں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو اس کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں. جو مال کو اپنے خرچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے سوتوں کو خشک کر دیتا ہے. جو خرچ کرتا رہتا ہے اللہ کے احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا رہتا ہے, عطا کرتا رہتا ہے, اس کے پاس کمی نہیں ہوتی. بار بار فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی, تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی. اور یہ تو دنیا کے سلسلے میں ہے ایک عجیب و غریب برکت, پھر اس کی وجہ سے ایک محبت, مقبولیت اور لوگوں کی دعائیں. اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب اللہ کی خوشنودی کے لیے تم خرچ کرتے ہو نا تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہو, بلائیں ٹل جاتی ہیں اور جہنم کی آگ سے تم بچ جاؤ گے, اللہ کی سزاؤں سے تم بچ جاؤ گے, عافیت و سلامتی کا معاملہ ہوگا. تو اخروی کامیابی بھی ایسی اخروی کامیابی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن دونوں پچھتائیں گے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا اور جو نہیں خرچ کرتا تھا, دونوں پچھتائیں گے. لوگوں نے کہا حضرت دونوں کیوں پچھتائیں گے؟ جو نہیں خرچ کرتا تھا اس کا پچھتاوا تو سمجھ میں آ رہا ہے, جو خرچ کرتا تھا وہ بھی پچھتائے گا. کہا جو خرچ کرتا تھا وہ یہ پچھتائے گا کاش میں اور خرچ کرتا, اتنا اجر مل رہا ہے. اور جو نہیں خرچ کرتا تھا اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سر پیٹے گا کہ ہاتھ روک روک کے آ گیا, یہ اجر سے میں محروم ہو گیا. لہذا اخروی کامیابی تو ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتوں میں تذکرہ فرمایا کیسی کیسی کامیابی ملے گی تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم کو دنیا میں بھی برکت ملنے والی ہے اور آخرت میں بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کھجور کا ٹکڑا خیرات کرو اور اس سے تم آگ سے بچنے کی کوشش کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا, میرے پاس صرف اور صرف افطار کے لیے 3 کھجور تھے, لہذا میں نے 2 کھجوریں ان کو دے دی, 1 کھجور اپنے افطار کے لیے رکھ لی. تو اس خاتون کو دیکھا میں نے کہ 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ میں ہیں, انہوں نے 1 کھجور اپنی ایک بچی کو دے دیا اور خود خاموش کھڑی رہی. تو حضرت عائشہ کہتی مجھے رحم آیا, میں نے 3 کھجور بھی دیا. 3 کھجور دیا تو اس خاتون نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, پھر دونوں بیٹیوں کو دے دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تذکرہ کیا ایسا واقعہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خاتون نے کھجور کے ٹکڑوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیا, کھجور کے ٹکڑوں کے ذریعے سے عذاب سے اپنی حفاظت کر لی. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ حقوق کو سمجھنا, غریبوں کے حقوق کو سمجھنا, محروموں کے حقوق کو سمجھنا, اور محرومین کی تو تازہ مثال یہ جو ہمارے پاس ہندوستان میں حالات ہو رہے ہیں اور موب لنچنگ کے ذریعے سے تباہ کر دیا جاتا ہے, ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے خاندانوں کی نگہداشت کریں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی قانونی مدد کریں. حیرت انگیز بات ہے, اب تفسیر سے میں نہیں ہٹنا چاہتا ہوں لیکن اشارہ کر دو کہ آج سے 6 مہینہ پہلے ایک صاحب کو مار دیا گیا, پہلو خان کا نام تھا بیچاروں کو, راجستھان میں. اور ابھی تازہ اطلاع یہ ہے دیکھیے آپ, اور خبریں اتنی چھوٹی چھوٹی اخبارات کہیں کسی جڑ میں دیتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں بھی نہیں جاتی. ابھی تازہ خبر ہے وہ بیچارے تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, ان کے دونوں نوجوان بیٹوں کے خلاف پولیس نے مقدمہ دائر کیا. مجرموں کے خلاف نہیں, جو 11 مجرموں نے قتل کیا وہ تو آزاد پھر رہے, اور ان کے بیٹوں کو کچلیں گے تاکہ یہ کورٹ کو نہیں جا سکے, کچہری کو نہیں جا سکے, اور اپنے آپ پر اپنے کنبے پر ہونے والے ظلم کے خلاف کی آواز نہیں اٹھا سکیں گے. لہذا گائے کی اسمگلنگ کرنے کو, اسمگلنگ کی تھی, امریکہ بھیج دیا تھا, سعودیہ بھیج دیا تھا. اگر گائے بیچی تو سب کو حق ہے, ہندو بھی بیچتا ہے, مسلم بھی بیچتا ہے, سارے ہندوستان میں گائے, سارے ہندوستان میں آپ جا کے دیکھ لیجیے دیہاتوں میں بک رہی ہے, خریدی جا رہی ہے. تو یہ دونوں کے خلاف مقدمہ اب دائر کیا گیا, چارج شیٹ داخل کر دی گئی تاکہ ان کو سسکنے کی بھی اجازت نہ ہو, یہ آہیں بھی نہ بھر سکے, ختم کر دیا جائے, گلا گھوٹ دیا جائے. کہاں ہے مسلمان اپنی دعوتوں میں مشغول, سمجھ رہے ہیں کہ مجھے جو دولت دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا ولیمہ 20 لاکھ کا کروں, 25 لاکھ کا کروں, 60 لاکھ کا کروں, 70 لاکھ کا کروں. اس لیے دولت دی گئی ہے کہ میں ایک دن 2.5 لاکھ کی شیروانی پہنوں. اس لیے دولت دی گئی ہے
کہ 6 گھنٹے کے لیے 5 گھنٹے کے لیے 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا میں اسٹیج سجاؤں، یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہوگا، پھنسیں گے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال جواب دینا پڑے گا تم کو قیامت کے دن۔ یہ حدیثوں کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ذرا اس میں شدت ہے، ذرا وعید ہے، لیکن یہ حقیقت حال ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن بہت بری طرح بھگتے گا۔ عالم یہ ہے کہ آج کتنے محروم ہیں، محروم ہونے کی یہی شکلیں ہیں کہ ان کو لوٹ لیا جا رہا، تباہ کر دیا جا رہا۔ اگر ہم آج نہ اٹھے ان کی مدد کے لیے، ان کی خبرگیری کے لیے، تو یہ غفلت ہمارے لیے پھر تباہ کن ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ محسنین جو جنت میں سبقت لے جائیں گے، جن کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ راتوں میں قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے۔ دوسری صفت یہ کہ وہ یہ سمجھنے والے کہ میرا مال صرف میرا نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، پریشان حالوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی ہے، پڑوسیوں کا، بال بچوں کا، سب خوشی کے ساتھ رہو، سب پہ خرچ کرو۔ اور اس کے مقابلے میں ہوتا کیا ہے؟ سیونگ سیونگ سیونگ، بچا بچا کے اس کو دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، ہر دوسرے تیسرے سال اسکینڈل ہو رہا ہے، لوگ پیسے لے لے کے بھاگ رہے ہیں، پیسے لے لے کے بھاگ رہے ہیں، اور معلوم یہ ہوا کبھی کبھی پوری جوانی کی کمائی وہ لے کے ایک شخص غائب ہو جاتا ہے، سارا سرمایہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور ہم لاٹھی پیٹتے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں، اس کے رسول پہ بھروسہ نہیں ہے، اس نے تم سے وعدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک ڈھیلا خرچ کرو گے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کو پال پوس کے بڑا کروں گا اور جبل احد کے برابر کر کے تم کو اس کا اجر دوں گا۔ اس کے بعد ان پہ یقین نہیں ہے، وہاں سیونگ نہیں کرنا چاہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کون ہے وہ شخص جس کو اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ نے کہا وارث کا مال ہم کیوں لیں گے، ہم کو اپنا مال پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہارا، جو سیونگ کر کے بھرو گے تمہارے وارث کا۔ کبھی کبھی جو لاکھوں روپے چھوڑ کے بھرو گے نا، اس سے وہ کلب کا ممبر بنے گا، شراب پیے گا، گناہ کرے گا، تو یہ ایصال ثواب ہوگا یا ایصال عذاب ہوگا، تم فیصلہ کر لو۔ کیونکہ جو دولت بے محنت ہاتھ آتی ہے اس دولت کی قدر نہیں ہوتی، لکھ کے رکھیے۔ جو دولت ماں باپ سے منتقل ہو جاتی ہے نا، جس میں محنت نہیں ہے، تو لازمی بات ہے اس کی ناقدری ہوتی ہے۔ تو بچوں کو آپ جفاکش بنائیے، محنتی بنائیے، اعلیٰ تعلیم دلائیے، اونچے سے اونچے مقام تک پہنچائیے، اس میں کوئی کسر مت رکھیے۔ لیکن ان کی وجہ سے یہ سوچ سوچ کے کہ ان کے لیے بنگلہ چھوڑو، ان کے لیے دولت چھوڑو، سیونگ سیونگ، اس کی وجہ سے دینی کاموں میں خلل نہ آئے۔ اللہ نے جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا للسائل والمحروم، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنے والے بنے، ایسا اجر ہے، ایسا اجر ہے، آپ حیرت کریں گے۔ محروم کی ایک مثال دیکھیے، عجیب و غریب روایت میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شکایت آئی، ایک یتیم چھوٹا سا بچہ 12-13 سال کا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میرا باغ اور ابو لبابہ کا باغ دونوں متصل ہے، لگے ہوئے ہیں، اور ایک کھجور کا درخت جو ہے وہ میرا ہے اور ابو لبابہ وہ اپنا کر لیے ہیں، اس پہ قبضہ کر لیے ہیں، وہ اپنے باغ میں لے لیے ہیں اس کو، وہ میرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بلایا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میرے باغ کا درخت ہے، بچے کو غلط فہمی ہے، بچہ یتیم ہے، اس کے والد نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جب تک کہ معائنہ نہ کر لو فیصلہ نہیں کروں گا، معائنہ کر کے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ نفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دونوں باغوں کا مشاہدہ کیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ درخت ابو لبابہ کے باغ میں ہے، یہ کھجور کا درخت ابو لبابہ کا ہے، بیٹے تمہارا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا جو حق کی بنیاد پر تھا، یتیم ہے تو غلط فیصلہ تھوڑی کر دیا جائے گا، سوچیے آپ، اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا نا اگر ماں باپ بھی ہو تو تم فیصلہ انصاف کی بنیاد پر کرو، یہ میرے ماں ہے، جنت ہے، لہذا ان کے سلسلے میں غلط فیصلہ کر دو، دوسرے کا حق مار دو، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیصلہ سچا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، لیکن وہ بچہ تھا بیچارہ، یتیم تھا، اس کے آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب کسی یتیم کے آنسو دیکھ سکتے؟ رحمت للعالمین۔
لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا اے کاش کوئی اس کو یہ درخت دلا دیتا، اے کاش کوئی اس کو یہ درخت دلا دیتا، جو اس بچے کو درخت دلا دے گا کھجور کا ایک درخت، جو اس بچے کو کھجور کا ایک درخت دلا دے گا اس کو میں خوشخبری دیتا ہوں جنت میں زبردست ایک باغ کی جس میں کہ پھل پورے لٹک رہے ہوں گے، تیار ہوں گے، ارشاد فرما۔ تو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ، کہا ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ۔ وہ دوڑ کے حضرت ابو لبابہ کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی تم وہ درخت بیچ دو گے؟ کہا میں ایک درخت کیا بیچوں؟ کہا نہیں، وہ ایک درخت بیچو اور اس کی قیمت میں اپنا وہ فلاں باغ جو ہے نا میرا، وہ پورا باغ میں تم کو اس کی قیمت میں دے دوں گا۔ کہا تم ایک درخت کے بدلے میں باغ دے دو گے؟ کہا ہاں باغ۔ کہا مجھے یہ سودا منظور، یہ سودا مجھے منظور ہے، ایک باغ آ رہا ہے ایک درخت کے عوض، کہا مجھے یہ سودا منظور ہے۔ ابو دادا دوڑتے ہوئے گئے تو اس وقت ان کے بچے باغ میں کھیل رہے تھے اور کھجور کھا رہے تھے، پھل کھا رہے تھے۔ کہا اب یہ باغ تمہارا نہیں، یہ کھجوریں چھوڑ دو، باہر آ جاؤ، اس کو میں نے بیچ دیا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو باہر کیا، ابو لبابہ کے حوالے کیا اور وہ درخت اس کو لے کر باؤنڈری اس کی الگ کر کے اس یتیم کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد سے پھر چند ہی دنوں کے بعد احد کی جنگ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خون ٹپک ہی رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو دہدہ کہاں ہیں، ابو دہدہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو دہدہ کی میت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان کا خون صاف کرتے ہوئے کہا ابو دہدہ باغ تمہارا انتظار کر رہا ہے، ابو دہدہ باغ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی چھوٹی کبھی کبھی نیکی قسمتیں بدل دیتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی لیکن وہ لپک پڑے، یہ سبقت ہے، یہ آگے بڑھنا ہے، یہ ہے جنت کی وہ خواہش، جنت کا وہ یقین جس نے صحابہ کی زندگی کو تبدیل کر دیا تھا۔ لہذا ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمارا مال صرف ہمارا نہیں ہے، اس میں غریبوں کا حصہ ہے، ناداروں کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے۔ یہ کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا آپ اپنے گھر کا ڈرائنگ روم کسی غریب کے حوالے کر دیں، نہیں، جو جس طرح آپ ایک ترتیب بنائیں، جو سہولت سے ممکن ہو سکتا ہے، بہر صورت ہم یہ سمجھے کہ امداد کرنا ہے، ان کو لے کر چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنی برکت ہوتی ہے، کتنی مقبولیت ہوتی ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آخرت کی کامیابی کیسے نصیب ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے محسنین کی دو صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو یقین کرو آخرت پر اور یقین کرو اللہ کے وعدوں پر، کیونکہ وہ فی الارض آیات للموقنین، زمین میں بھی ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور زمین میں گھوم پھر کر ان نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے، فرصت نہیں ہے، تو وہ فی انفسکم، خود تمہاری اپنی جانوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ آنکھ پر غور کر لو، زبان پر غور کر لو، تم کسی بھی جسم کے آرگن پر غور کر لو، اللہ کی اتنی بڑی نشانی، اتنی بڑی نشانی۔ وہ آپ پوچھئے اس کا فنکشن کیسے ہے، آپ دیکھیے اس کی وجہ سے کیا کیا نعمتیں ہیں۔ ایک موضوع چھوٹا سا کام کرنا چھوڑ دے کتنی مصیبتیں ہو جاتی ہیں، جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، اور دنیا میں کوئی چیز وہ حسین نہیں لگتی، بری لگنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دور نہ جاؤ، اپنے آپ میں نشانیاں، تمہارے اپنے وجود میں نشانی، افلا تبصرون، لیکن تم بصارت سے کام نہیں لیتے، بصیرت سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرنا چاہتے۔ وہ فی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان سے تمہارے رزق کا وعدہ کیا جا رہا ہے، آسمان سے اترے گا۔ وما توعدون، وہ سارے فیصلے آسمان سے اتریں گے جو تم سے کیے جا رہے ہیں، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق، تو بخدا اس خدا کی قسم جو آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، جتنے وعدے تم سے کیے جا رہے ہیں انہ لحق، وہ حقیقت ہے، سچے پورے ہو کے رہیں گے۔ مثل ما انکم تنطقون، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جب تم وعدہ کرتے ہو اور جب تم اعلان کرتے ہو تو تم یہ چاہتے ہو وعدہ ایفا ہو، پورا ہو، ایسے ہی یاد رکھو۔ لازمی بات ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے وعدے پورے ہوں تو پھر پروردگار اپنے وعدوں کو کیوں پورا نہیں کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوئے، حضرت ابراہیم کے ساتھ پورے ہوئے، حضرت موسیٰ کے ساتھ پورے ہوئے، اور اللہ کی وعیدیں پوری ہوئی،
قوم عاد کے ساتھ پوری ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام کی منکر قوم کے ساتھ، سمود کے ساتھ، اب پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان ساری تاریخی چیزوں کا تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.